الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق دہرا رہا تھا اور علماء کے حکم کے مطابق ہر ماہ کا ایک جمعے کا بیان عقیدہ ختم نبوت پہ میں دہراتا ہوں اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ کا جو آخری جمعہ، تو چونکہ یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت کا جو سبق گزشتہ ماہ جہاں میں نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ زوال آج کل دیر سے ڈھلتا ہے، اس لیے بیان تو خیر بہرحال بس یہی 15-20 منٹ والی بات ہے، جتنا بھی ہو سکا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ میں مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی تلخیص پڑھ رہا تھا جو محترم نے
ان لوگوں کے زندگی کے حالات پر لکھی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے، رسالت کے، مہدویت کے یا مسیحیت کے دعوے کیے۔ ان کی تلخیص دہراتے دہراتے میں جلال الدین اکبر کے حالات تک آیا تھا جو میں پڑھ رہا تھا۔ ارادہ تھا تھوڑا، ہو گیا کچھ زیادہ۔ بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے بہرحال اس کے حالات کی تلخیص پڑھ کے بس آگے چلیں انشاءاللہ، چونکہ رجب شروع ہو گیا ہے، پہلا ہفتہ جا رہا ہے رجب کا۔ رجب کے بعد شعبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر خیر و عافیت سے گزار دیا تو انشاءاللہ اس کے بعد ماہ رمضان ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اللہ نے زندگی دی تو پھر کبھی بات ہوگی۔ جو سبق میں دہرا رہا تھا اس کو سنیں۔ جلال الدین اکبر کے حالات میں یہاں تک پڑھ پایا تھا جب اس کو لوگوں نے، اس زمانے کے لوگوں نے یا کچھ لوگوں نے سجدے شروع کیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے نیا کلمہ رواج دینے کی کوشش کی گئی۔ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کے جملوں سے اس زمانے کے جو سکے رواج دیے گئے ان پہ بھی 1000 کا غالباً ہنسا ڈالا گیا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے۔ کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی۔ اور وہ بھی ان کا ایک مقصد یہ تھا، وہ تاثر یا پیغام اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں یہ دینا چاہتے تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تو برحق تھی۔ ظاہر بات ہے یہ بات وہ سمجھ سکتے تھے کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کریں گے تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ تو ظاہر الفاظ سے انکار کرنے کے بجائے چھلانگیں لگائیں ادھر ادھر کہ نہیں، اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت تو برحق ہے اور برحق تھی، لیکن وہ صرف 1000 سال کے لیے تھی۔ اس کے بعد نیا دور شروع۔ اچھا بھائی کس کا دور شروع؟ کہ جی اکبر کا دور شروع۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ دیکھیں جی آخر نبوتیں پہلے بھی تو آئی ہیں، حضرت ابراہیم کی شریعت اپنے زمانے تک، حضرت کلیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اپنے زمانے تک، اچھا حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت اپنے زمانے تک، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت بھی تو ایک زمانے تک ہی ہے نا۔ پھر اس پیغام کو سکوں پر رائج دیا گیا، اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سکے یہاں سے وہاں بے خیالی میں بھی چلتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عقیدے کے حوالے سے جو انہوں نے چھلانگیں لگائیں وہ تو میں نے گزشتہ بار یا اس سے پہلے دہرائی ہیں کئی چیزیں۔ اب ذرا اعمال کے حوالے سے سنیں۔ البتہ ایک بات پہلی ذہن میں تازی کریں آپ، جو مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور سبقاً حضرت یہ جملہ علماء کو بھی، طلباء کو بھی اور عوام الناس کو بھی پڑھایا کرتے تھے، وہ کئی بار میں نے دہرایا ہے، ذہن میں تازہ کر لیں۔ محترم فرماتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی روح اور جان ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے پھر دین اسلام سارا محفوظ ہے، اور اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر دین اسلام کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ آنے والا جس مسئلے کو چاہے گا بدلے گا، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو۔ عقیدے کی کچھ مثالیں ہم نے پہلے پڑھ لیں، اب ذرا تلخیص کے طور پر اعمال کی پڑھیں۔
حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ بولا. اب اگلی بات سنیں. اکبر کے حالات پڑھنے سے پہلے ایک بات اور ذہن میں تازی کریں. آسمانی شریعتیں جن دائروں میں چلتی ہیں ان میں دو لفظ آمنے سامنے چلتے ہیں. ایک ہے ناسخ، دوسرا ہے منسوخ. یہ بات ذہن میں لے آئیں آپ تو پھر میں آگے اس کا معنی بہت آسان ہے، دو لفظوں میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. کبھی کبھی لفظ بھاری محسوس ہوتے ہیں، آدمی سوچتا ہے یار اس کو سمجھیں گے کیسے، اس کا معنی بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے. غور کریے گا آپ. ناسخ اور منسوخ یہ دو لفظ سمجھ میں آئے ہیں. اگلی بات اسی کی کڑی ہے، وہ بھی ذہن میں تازی کریں. عمل ہمیشہ ناسخ پر ہوا کرتا ہے، منسوخ پہ نہیں ہوتا. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ ذہن میں تازی رکھیں. ناسخ اور منسوخ یہ دو سرخیاں شریعتوں میں ہمیشہ چل کے آئی ہیں. ایک بات. دوسری بات، عمل کس پہ ہوتا ہے، ناسخ پہ یا منسوخ پہ؟ ناسخ پہ. یہ بات اگر ذہن میں آ گئی یہ بات، تو اب اگلی بات سنیں. اب ظاہر ہے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کو رواج دینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اب کچھ تو کرنا تھا. جب کچھ کرنا تھا تو پھر بہت کچھ کیا. ایسے ایسے عمل یا ایسے ایسے مسئلے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں صدیوں سے بلا کسی اختلاف کے چل کے آئے ہیں اور آج بھی ہیں، ان پہ ڈنڈیاں ماری انہوں نے. اب ذرا اس راز کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو حضرت فرماتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت اللہ نہ کرے اگر ٹوٹا کسی کا، پھر اس کے عقیدے عمل کی کوئی حفاظت کی ضمانت نہیں ہوگی. دیکھیں کئی مثالیں ہیں، میں دو چار ہی پڑھ سکتا ہوں، وقت اتنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں شراب حرام ہے. اچھا، کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی کرنے کی کوشش کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر انہوں نے کچھ نئے کروٹیں لی ہیں تو کچھ پرانے احکامات کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. پرانے احکامات اٹھیں گے، نئے آسان والے لاگو کریں گے تو پھر لوگ آسانی سے مائل ہوں گے نا. اب انہوں نے کہا یہ جو شراب ہے نا یہ اصل میں حلال ہونی چاہیے. اچھا جی اب کیا کریں؟ اب لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تو پڑھ رہے، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جب ہے تو اب شراب کی جو حرمت ہے وہ منسوخ ہے اور حلت جو ہے وہ ناسخ ہے. اچھا جب شراب کی حرمت منسوخ ہے اور حلت جو ہے وہ ناسخ ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ پیئیں گے یا نہیں پیئیں گے؟ اچھا ایک کروٹ انہوں نے لی، وہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ اس میں کیا راز تھا، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں ملی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے شراب کی حرمت کو تو اٹھانے کا اعلان کیا کہ شراب اب حرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب حضور کی شریعت منسوخ ہو گئی یا حضور کی شریعت کے بعض مسائل منسوخ ہو گئے اور ناسخ یہ اکبری دھرم والی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شریعت ہوئی، تو ظاہر ہے اب عمل تو اس پہ جب ہوگا تو انہوں نے ایک اور کروٹ لی کہ اصل میں شراب جو ہے نا وہ اب حلال ہے لیکن اس حد تک کہ نشہ نہ آنے پائے. بھائی جب حرام ہے تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک قطرہ پیو نشہ نہ آئے تو جائز ہو اور جب 2 قطرے پیو نشہ آ جائے تو حرام ہو جائے. بھائی شراب حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ نجس ہے، بات ختم ہوگا کہ نہیں جی اگر نشہ. اچھا اب یہ بھی وہ تاریخیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی پیے اور اس کو نشہ آنے لگے تو اس پر اکبر سختی بھی کرتا تھا. یا تو ادھر وہ نرمیاں تھیں اور یا ادھر یہ سختیاں تھیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا.
اچھا پھر جب یہ حال ہوا، اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. دیکھیں آج بھی ہر انسان جانتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے شراب حضور کی شریعت میں ایسے حرام ہیں کہ کافر بھی جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں شراب، لیکن اس کے باوجود ہمارے وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ پیتے ہیں. یہ حقیقت ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائیں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک حرام ہے وہ حرام ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو حرام سمجھ کے پیے، یہ احساس من میں رکھے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے امید ہے کہ آج نہیں تو کل لوٹے گا. کیوں؟ یہ ضمیر کے ہچکولے جو اس کو اندر سے لگ رہے ہیں نا، یہ آج نہیں تو ممکن ہے کہ کل لوٹ آئے، اور ایسا ہم نے دیکھے ہیں جو لوٹے ہیں. لیکن اللہ معاف فرمائیں، اللہ معاف فرمائیں، اگر ایک شخص شراب کو صرف حلال نہیں جائز سمجھ کے پینا شروع کر دے، طیب ہی نہیں جائز سمجھ کے پینا شروع کر دے، آپ بتائیں وہ لوٹے گا؟ اس کے لوٹنے کی تو امید ہی ختم ہوئی، کیونکہ انسان لوٹتا ہے غلط راہ سے. سیدھی یا جائز راہوں سے بھی انسان لوٹتا ہو تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا پھر. اچھا ایک تو یہ تھی، یہ اچھا اب عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی، شراب کی حرمت اٹھا دی. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حکم ہے کہ جوا یہ حرام ہے. اللہ نہ کرے کوئی یہ اس مرض میں پڑے، حرام ہے سو حرام ہے. اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے سود کا. سود بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بولے نا حرام ہے. اب انہوں نے صرف عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی. اب ذرا دیکھیے گا، شراب کی حرمت تو پہلے جو ہے وہ اٹھا دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہیں. اس کے بعد جوئے کو جائز کر دیا کہ جی جوئے میں اصل میں پیسہ بڑھتا ہے نا، تو تجارت میں بھی پیسہ بڑھتا ہے، تو اگر جو ہے وہ جوا کوئی کھیل لے تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا پھر جب پیسہ بڑھنا جائز کی صورت بن رہا تھا تو پھر سود کو کیسا منع کریں گے؟ کہا جی پھر تو دیکھیں جب انسان تجارت میں 1 روپیہ لگاتا ہے، ممکن ہے 10 ہو جائیں 100 ہو جائیں، تو سود میں بھی تو یہی ہوتا ہے، پیسہ بڑھتا ہے. تو اگر تجارت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ سود بھی حلال ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ حضور کی شریعت کا حکم تھا، وہ بالکل یہی تھا کہ یہ چیزیں حرام تھیں، لیکن اکبری دھرم میں اب یہ جائز ہیں کیونکہ وہ منسوخ ہو گئی ہے شریعت، یہ ناسخ ہو گئی ہے. نعوذ باللہ. حالانکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو وحی اتری تھی اس کے واضح الفاظ یہی تھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر وہی ہے جسے آپ کے اور میرے ماحول میں شراب کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوئے کا ذکر فرمایا ہے. شراب بھی حرام ہے حضور کی شریعت میں اور جوا بھی، لیکن صرف انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی، دونوں کی حرمت اٹھا دی. اچھا اور دوسری طرف آپ دیکھیں کلام پاک میں اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ میں ہے یہ لفظ، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. بات ختم ہو گئی. یہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ اعتراض آیا ہوا تھا کہ بھئی مطلب تجارت حلال ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ تو اللہ کی شان ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا واضح جو جواب دیا وہ یہی دیا تھا کہ اس تجارت کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، سود کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. بات ختم ہو گئی. انہوں نے اب عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب لگائی،
سود کو بغیر جائز. اچھا اس کا ایک انہوں نے طریقہ بھی نکالا, شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو, تاریخ میں آتا ہے کہ جو اکبری دھرم کا دائرہ تھا نا, دربار جس کو کہتے ہیں, وہاں جوا خانہ بنوا دیا. یہ آج بھی تاریخوں میں ہے. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے لکھا ہے, جب وہ جوا خانہ بنایا تو ذرا سمجھیے گا, کسی کو جوئے سے فائدے کبھی ہوتے ہوں ہمیں اسے بحث نہیں, لیکن ہم نے تو اکثر کنگال ہی دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے بھی ہوتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم نے تو اکثر کنگال ہی دیکھے ہیں, وہ روتے ہی رہتے ہیں. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے گا جو علماء نے قاعدے کی لکھی ہے, شان ہے اللہ کی, اللہ نے حرام کے پیسوں میں برکت نہیں رکھی ہے, چاہے آپ مانیں چاہے آپ نہ مانیں. ظاہر میں وہ بڑے ہزاروں لاکھوں انسان کو نظر آئے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. اکثر ہم نے دیکھے ہیں بیچارے روتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ حضرات تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں, نماز پڑھ کے بھلے آپ یہاں سے نکل جائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اچھا اب انہوں نے جوا خانہ بنایا تو لوگ کھیلنا شروع ہو گئے, وہ تو چاہتے ہی یہی تھے. اچھا لوگ جب شروع ہوا تو اب کوئی ہار بھی جاتے تھے, اب ہار جائیں تو اب پیسہ. تو دربار اکبری نے اس کا یہ انتظام کیا کہ قرض محل سے لے لو, یعنی حکومت سے لے لو. اچھا لیکن لیں گے کیسے؟ یہ تو لے کے اگر ہار گئے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ چلو آج نہیں کل اگر اس کے پاس ہوئے چلیں زیادہ زیادہ یہ لوٹا دے گا. انہوں نے کہا صرف یہ اصل نہیں لوٹائے گا, ساتھ میں سود بھی لوٹائے گا. اچھا ایک تو جوا کھلایا جا رہا ہے, اوپر سے قرضہ دیا جا رہا ہے, اور وہ بھی سودی. جائز ہے؟ اچھا ویسے میرا یہ موضوع نہیں ہے نا, میں اس پر بات کر رہا ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں, کبھی کبھی یہاں جو آپ کے اور ہمارے کھاتے ہوتے ہیں اس میں یہ چیز آتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہے. کبھی کبھی انسان چاہ کر بھی بچ نہیں پاتا, لیکن اس کا آپ حساب لگا لیا کریں, آپ کا جو اصل ہے وہ رکھ لیا کریں, جو وہ آئے اس کو نکال دیا کریں. اب نکالنے کی دو صورتیں ہیں, یا تو وہ اٹھا کے کچرے میں پھینک دیں اور یا کسی غریب کو دے دیں. تو علماء نے لکھا ہے گئے گزرے غریب کو دے دو, کچرے میں کیوں پھینکو. لیکن اتنا زیادہ, بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اتنا زیادہ غریب ہو جس کے پاس رات کی روٹی بھی نہ ہو, انہوں نے مثال کر اس کو دے دو, لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنا, جان چھڑانے کی نیت کرنا. ہاں اس درگاہ سے آپ کو خود ثواب ملے یہ اس ذات پہ چھوڑ دیں, آپ نیت نہ کریں. کیوں؟ سود حلال ہے حرام ہے؟ بولو تو صحیح, حرام ہے نا, تو پھر حرام پہ ثواب کی نیت کیا امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس ذات اگر آپ کے کسی عمل پہ وہاں سے آپ کو ثواب ملتا ہے, اس ذات اقدس پہ چھوڑ دیں, آپ نیت نہ کریں, آپ جان چھڑانے کی نیت کریں. جس غریب کا بالکل گیا گزرا اس کو دے دیں, وہ استعمال میں لے آئے, آپ مت فکر میں پڑیں اس کو. یہ شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اور بولو تو صحیح. کبھی کبھی نکالنا مشکل ہوتا ہے, چلیں آپ کے اور میرے پاس تو 1000 پہ کیا آئے گا, لیکن جن کے پاس ہزاروں ہوتے ہیں ان کے لیے پھر نکالنا امتحان تو ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس چلے کتنا ہو جائے گا, لیکن ان جیسے حضرات کے پاس جب ہو, کیوں جی سجاد بھائی, تو نکالنا امتحان ہو جاتا ہے. بہرحال وہ نکال دیا کرو, برکتیں قدرت دیتے ہیں. اچھا خیر, جو بات میں عرض کر رہا تھا, اب ایک تو جوا خانہ بنایا, اوپر سے سودی قرض لوگوں کو دے رہے ہیں, لیکن ان سب حرکتوں سے پہلے یہ حرکت کی کہ عقیدہ ختم نبوت کو توڑا ہوں, تب آگے بڑھیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, حضور کی شریعت کو تو وہ منسوخ کہہ رہے تھے, تو ناسخ کے حوالے سے سب کچھ کر رہے تھے. اچھا ایک اور چیز سمجھیں ذرا بات کو, چہرے پر داڑھی یہ انبیاء کی سنت ہے, ایسا ہی ہے نا؟
داڑھی کے حوالے سے مسئلہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سارا بیان کر دیا تھا، اس لیے میں اس کو نہیں دہراتا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ چہرے پر داڑھی سنت ہے یا نہیں؟ بولو، بس بات ختم ہو گئی۔ آگے سنیں، اب یہ اکبری دھرم میں ایک اور بھوت ان پر سوار تھا جو آج بھی بعض لوگوں پر سوار ہے کہ جی اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ شروعات تو یہیں سے انہوں کی تھی نا، یاد ہوگا آپ کو، اتحاد بین المذاہب کے عنوان سے یہ اٹھے تھے۔ اچھا جی، کن سے اتفاق کرنا چاہیے؟ اکبری دھرم کہاں تھا؟ ہندوستان میں، اور ہندوستان میں بہت بڑی قوم مسلمانوں کے سامنے جو اب بھی ہے تب بھی تھی، وہ کون سی تھی؟ بولو، ہندو۔ انہی سے اتفاق اور اتحاد زیادہ سوج رہا تھا نا۔ تو ان کے چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ عموماً داڑیاں نہیں رکھتے، ان کے ہاں داڑیوں کا رواج ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا بھائی؟ مسلمانوں کے چہرے پر داڑیاں، انہوں نے کہا اب اکبری دھرم میں جو ہے وہ داڑھی کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اچھا، اب آپ بتاؤ کہ جب حضور کی شریعت کا یہ حکم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے منسوخ ہو گیا، آج ہر مسلمان، یہ ذہن میں رکھیں، ہر مسلمان مانتا ہے کہ چہرے پر داڑھی حضور کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، لیکن سب رکھتے ہیں؟ بولو، اور بولو تو صحیح، نہیں رکھتے۔ باوجود اس کے مانتے ہیں لیکن رکھتے نہیں ہیں، عمل میں سستی ہے، لیکن وہ مانتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، ہم نہیں رکھ رہے ہیں تو ہم گنہگار ہیں۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے، اور یہی احساس ان کو ایمان سے نکلنے نہیں دیتا ہے، یہ یاد رہے۔ یہی ان کا خیال ان کو ایمان کے دائرے سے باہر جانے نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنا قصور تو مان رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی اکبری دھرم پر آ گئے تھے، اور آ گئے تھے، یہ بھی نہیں کہ اگر آئے تھے، انہوں نے جب اکبری شریعت کو مانا، انہوں نے داڑیاں منڈا دی، انہوں نے کہا اب حضور کی شریعت کا حکم تو منسوخ ہو گیا، اب تو ناسخ پہ عمل ہوگا، اب ساری منڈا دی۔ اب اگلی بات سنیں اس کے ساتھ، حضور کی شریعت میں ایک حکم ہے پرانی شریعتوں سے چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم کی شریعت سے، حضرت کلیم کی شریعت، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی شریعت میں بھی رہا، اس کے بعد حضور کی شریعت میں رہا۔ وہ کیا ہے؟ ختنہ۔ اگر میرے ساتھ کہہ دیں ختنہ، ختنہ کیا جاتا ہے نا، ختنہ۔ اچھا، اب ذرا ہندو کرتے ہیں؟ سوچ کے بتائیں، ان کے ہاں ہے ہی نہیں، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب ہندوؤں سے جب اتحاد، ایک تو ظاہر کا تھا، دوسرا پوشیدہ کا تھا، اب ختنے کی رسم کو اٹھانا تھا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ آپ بھی مانیں گے، ہر مسلمان چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ سچ ہے، لیکن ہر مسلمان اپنے بچوں کا ختنہ کرواتا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ بولو، بڑے اداس ہو کے بولتے ہو۔ ہر مسلمان اپنے بچے کا ختنہ کرواتا ہے، چہرے پر داڑھی وہ رکھے یا نہ رکھے، وہ ختنہ ضرور کرواتا ہے، اور یہ شعار ہے اسلام کا، جسے نشانی کہتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اس لیے اچھا، اب ان کے ہاں تو نہیں ہے، اب اس کو، اب یہ چیز شاید وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی چہرے کی داڑھی کا مسئلہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نفس بھاگ بھاگ کے آتا ہے نا، چہرے پہ داڑھی رکھنا مشکل ہے، لیکن ختنے سے ان کو کیسے باز رکھیں گے؟ یہ تو نسلاً بعد نسلیں ان میں چل کے آ رہا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی، دھیان دینا، ترکیب کیا نکالی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک لڑکا 12 سال کا نہ ہو جائے اس کا ختنہ کرنا یا کروانا قانوناً جرم ہوگا۔ یہ آج بھی ہے پرانی تاریخ کی کتابوں میں کہ اس دربار اکبری کا یہ قانون بنا تھا۔ اچھا، اب ذرا غور کریں، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ جب بچے کا ختنہ چھوٹی عمر میں کرنا یا کروانا قانوناً جرم ہوا، اور کب جا کر 12 سال تک، کب تک؟ 12 سال کے بعد لڑکے کی اپنی مرضی ہوگی، اس پر منحصر ہوگا کروائے یا نہ کروائے۔ 12 سال کے بعد یہ اذیت ناک کام کروانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ آپ بتاؤ، آپ تیار ہو گئے؟ میں تیار ہوں گا؟ بھاگ جائیں ہم تو، بچپن میں تو میں اور آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، پکڑیں وہ چیڑی آئی۔ اب دور بدل گیا نا، اب تو ڈاکٹروں کے کھاتے، ہمارے آپ والے دور تو چیڑی آنے کے دور تھے۔ اب تو آپ کو پتا ہے یہاں قانوناً جرم ہے، کوئی دوسرے حضرات نہیں کروا سکتے، اب تو ڈاکٹر کا کام ہے یہ۔
اس زمانے میں یہ، اب 12 سال کی عمر میں بھاگ جائیں میں بھی آپ بھی، اٹھا دیا. بقایا انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت پر.